پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ لوگ جو کل تک اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے آج ڈر کے سائے میں کھڑے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام ان کے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ طوفان نے اپنی پوری طاقت دکھانی شروع کر دی۔ ریت کے طوفان نے شہر کو گھیر لیا، ہر طرف بس اندھیرا اور دھول تھی۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ بڑے ہیں، آج سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بے بس نظر آ رہے تھے۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اس ہوا کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ گھر ٹوٹ رہے تھے، عمارتیں گر رہی تھی، پتھروں کی بنائی ہوئی بڑے بڑے غار مٹی کا ڈھیر بنتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، لیکن عذاب اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ طوفان اور تیز سے تیز ہوتا چلا گیا اور ریت نے سب کچھ ڈھانک لیا۔ لوگ مٹی میں گرتے گئے اور ایک ایک کر کے غائب ہوتے گئے۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا، وہ عذاب جو غرور، تکبر اور نافرمانی کی سزا بن کر آیا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں تھیں، پھر دھیرے دھیرے سب خاموش ہو گئے، اور جب طوفان رکا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ لوگ، نہ ان کی طاقت، نہ ان کا غرور، نہ ان کا تکبر، صرف مٹی اور ایک خاموش کہانی۔ قوم عاد کا انجام دنیا کے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ جو اللہ کی بات نہ مانے اس کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ ہے قوم عاد جو ہزاروں سال پہلے زمین پر سب سے مضبوط اور سب سے بڑے انسان تھے۔ ان کے قصرے اور شہر اتنے بڑے تھے کہ انسان سوچ بھی نہ سکتے۔ یہ لوگ پہاڑوں اور ریگستانوں میں رہتے تھے، پتھر سے بنے گھروں میں اپنی طاقت اور شان کا اظہار کرتے۔ ان کی زندگی تھوڑی عجیب تھی۔ صبح اٹھ کر پتھر اٹھاتے، شہر کے آس پاس طاقت دکھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی اور ہمت کا مقابلہ کرتے۔ وہ کھاتے، کہتے کیا، پیتے کیا، سب کچھ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ لوگ ان کی ہمت اور شان دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر ان کی شان کے ساتھ ایک غلطی بھی تھی، وہ سمجھنے تک کہ وہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اللہ نے ان کو سبق دینے کے لیے اپنی نشانیاں بھیجنی شروع کر دی۔ بدل گھیرے، ہوا تیز ہوئی اور ریگستان میں پہلے سے عجیب طوفان شروع ہو گیا۔ قوم عاد کو سمجھ آیا نہیں، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پتھر ٹوٹنے لگے اور جانور ڈر کر بھاگنے لگ گئے، اور لوگ ایک دوسرے کے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ہوا اور بلو اتنی تیز ہوئی کہ ان کے شہر کے قصرے ہلنے لگ گئے، اور پھر ایک پل میں اندھیرا سب کچھ غور ہو گیا۔ اتنی شدت سے ہوا آئی کہ سب کچھ ڈھک لیا۔ ان کی طاقت کے باوجود لوگ پتھر ٹوٹ گئے اور سب چیزیں بکھر گئیں۔ ہوا اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ پانی اور بلوں کی لہروں کے ساتھ ان کی دنیا تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کا شہر اب صرف ایک خاک اور ریگستان کا نام رہ گیا۔ ان کی طاقت کے باوجود ان کی ایک نہ چل سکی اور وہ برباد کر دیے گئے۔ اللہ کا عذاب صرف انہی پر آتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ اب ریگستان میں صرف خاموشی ہے، پتھر، مٹی اور ہوا کے ساتھ۔ قوم عاد کا درس ہمیشہ یاد رہے گا، طاقت اور غرور ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا کا اصلی قدرت رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔